السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم شروع کریں گے حدیث نمبر 231. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف ازاره على فراشه فاستجع فلم يلبث الا ريثما ظن ان قد رقدت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب رويدا فخرج ثم أجافه رويدا فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلت فليس إلا أن استجعت فدخل فقال ما لك يا عائش حشيا رابية؟ قالت قلت لا شيء. قال لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير؟ قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فأخبرته فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت نعم. فلهدني في صدري لهدة أوجعتني ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. قال نعم. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات جو کہ میری باری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنی چادر اتاری اور جوتے اتار کر اپنے دونوں پاؤں کے آگے رکھے، تہبند کا ایک کنارہ اپنے بستر پر بچھایا اور پھر لیٹ گئے. تھوڑی دیر اسی طرح لیٹے رہے. پھر جب آپ نے سمجھا کہ میں سو گئی ہوں تو آہستگی سے اپنی چادر لی، آہستگی سے جوتے پہنے، آہستگی سے دروازہ کھولا، پھر باہر نکلے اور آہستگی سے دروازہ بند کیا. میں نے بھی سر پر چادر اوڑی، گھونگھٹ نکالا اور اپنا تہبند باندھا. پھر آپ کے پیچھے چل پڑی یہاں تک کہ آپ بقیع پہنچ گئے. وہاں دیر تک کھڑے رہے. پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ 3 بار اٹھائے. پھر وہ پلٹے تو میں بھی پلٹی. آپ تیز چلے تو میں بھی تیز چلی. پھر آپ دوڑے تو میں بھی دوڑی. پھر آپ گھر میں آئے تو میں بھی گھر میں آ گئی. میں آپ سے پہلے گھر پہنچی اور آتے ہی لیٹ گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں داخل ہوئے اور فرمایا اے عائش تمہیں کیا ہوا ہے جو تمہارا سانس پھول رہا ہے؟ فرماتی ہے میں نے عرض کیا کچھ نہیں. آپ نے فرمایا البتہ تم بتاؤ گی نہیں تو وہ لطیف و خبیر مجھے خبر دے دے گا. کہتی ہے میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. پھر میں نے آپ کو سب کچھ بیان کر دیا. آپ نے فرمایا اچھا تو جو سایہ مجھے اپنے آگے نظر آ رہا تھا وہ تم ہی تھی؟ میں نے کہا ہاں. آپ نے پیار سے میرے سینے میں گھونسا مارا جس کا درد میں نے محسوس کیا. پھر آپ نے فرمایا کیا تو یہ سمجھتی تھی کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کرے گا؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا جو کچھ لوگ چھپاتے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے. آپ نے فرمایا ہاں. ایک ٹپیکل عورت کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ یہاں نظر آتی ہیں کہ شوہر کے بارے میں تجسس رکھنا ہے، کہاں گیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا کر رہا ہے، کس سے بات کی ہے، دیر سے کیوں آیا ہے. اٹس ویری نیچرل اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ایز لانگ ایز وہ حد سے نہ بڑھ جائیں اور معاملات خراب نہ ہونے لگے. کیونکہ بہت زیادہ کسی کا پیچھا کرنے سے بھی دوسرا اریٹیٹ ہونے لگتا ہے کہ اس میں آپس میں ایک دوسرے پر اعتبار، اعتماد اور ٹرسٹ ہونا چاہیے. بہرحال حضرت عائشہ جو ایک خاتون ہے ہماری طرح اور ہماری ماں بھی ہیں اور ہم سب کے لیے ایک رول ماڈل بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں. وہ اپنی زندگی کے واقعات اور حالات اس خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتی ہیں، اتنے اچھے طریقے سے بیان کرتی ہیں کہ جس سے ہمیں گھریلو زندگی کو بہترین طریقے پر گزارنے کا ڈھنگ آتا ہے. اور عام طور پر بھی ریلیشنز کے اندر جو اونچ نیچ ہوتی ہے اس کو کس طرح سنبھالتے ہیں، کس طرح اس کو سنوارتے ہیں، وہ ڈھنگ بھی یہاں سے ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں. کیونکہ کوئی بھی ریلیشن شپ ہمیشہ اچھا نہیں رہتا، کوئی بھی سیلنگ سموتھ نہیں ہوتی. آپ اگر کبھی کسی بوٹ پر بیٹھے ہوں
یا کبھی سمندری سفر آپ نے کیا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ کبھی بہت اچھا جہاز چل رہا ہوتا ہے اور کبھی رف ہو جاتا ہے. سمندر پہ تو جانے کی باری کبھی آئے گی تو آئے گی، لیکن عام طور پر بھی آپ دیکھیں جب آپ گاڑی میں بھی جا رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات بہت اچھا سفر گزر جاتا ہے اور بعض اوقات بہت جھٹکے لگنے لگتے ہیں. کوئی سفر کوئی سواری جھٹکوں سے خالی نہیں ہوتی، جھٹکے لگتے ہیں، کچھ بہت زور سے لگتے ہیں، کبھی ایکسیڈنٹس بھی ہو جاتے ہیں اور کچھ تھوڑے بہت ہوتے ہیں جن کو انسان آسانی سے برداشت کر جاتا ہے. تو یہ تو ہوگا، اس کے بغیر تو زندگی گزر سکتی ہی نہیں. دس از پارٹ آف لائف، دس از پارٹ آف پیکج. کہیں بھی آپ کی ڈیلنگ ہو، کہیں بھی آپ کا تعلق ہو، چاہے دوستی کا ہو چاہے شادی کا یا کچھ بھی، اس میں یہ سب کچھ ہوگا. دس از اے فیکٹ، آپ اس سے بھاگ سکتے ہی نہیں. اس کو کیا کریں؟ ایکسپٹ کر لیں. مثلا گاڑی میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ ایکسپٹ کرتے ہیں نا، انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ اب اندر بیٹھ کے کچھ نہ کچھ ہوگا، جھٹکا لگے گا، بلکہ آپ اس سے بھی بڑا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کیا کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. ہوتا نا. اچھا جب آپ کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ محتاط ہو جاتے ہیں اور زیادہ سنبھل کے بیٹھتے ہیں، سیٹ بیلٹ لگا کے بیٹھتے ہیں. اور بعض اوقات ڈرائیور چلا رہا ہوتا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے آپ خود بھی ساتھ ہی گاڑی چلا رہے ہیں، یعنی آپ کا سارا دھیان سڑک پہ ہوتا ہے اور ڈرائیور کی موومنٹ پہ ہوتا ہے. اور کیوں اتنی احتیاط کیوں کر رہے ہوتے ہیں آپ؟ حالانکہ آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا اس وقت. بعض اوقات آپ کا قصور نہیں بھی ہوتا، جو سامنے والا ہے اس کی غلطی ہوتی ہے، اس کی کیئرلیس ڈرائیونگ ہوتی ہے، لیکن آپ کو بھی بھگتنا پڑتا ہے. تو کبھی آپ کی غلطی ہوتی ہے، کبھی دوسرے کی ہوتی ہے. تو ازدواجی زندگی میں بھی کبھی آپ کی طرف سے کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے، کبھی دوسرے کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. اصل مشکل کہاں ہے؟ مشکل یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو ہم اس پہلو کو بالکل نظر انداز کر دیتے. کوئی بھی لڑکی شادی شدہ زندگی میں قدم رکھتے ہوئے کیا سوچتی کہ سب اچھا ہوگا، یعنی اس کے ذہن میں ایک بہت حسین خواب ہوتے ہیں زندگی کے بارے میں، اور صرف خوشیاں خوشیاں ہوتی ہیں اور ایک رنگ ہی رنگ ہوتے ہیں. تو وہ ایکسیڈنٹس کو ایکسپیکٹ نہیں کرتی، لہذا ان سے ڈیل کرنے، ان سے نبٹنے، ان کا مقابلہ کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہوتا. اور بعض چیزیں تو زندگی میں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جن کا آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ بھی کبھی ہوگا یا یہ ہو سکتا ہے. لیکن ایسا جب کبھی کچھ ہو جائے تو آپ کہیں کہ جو تقدیر میں لکھا تھا یہ ہونا تھا. جب تقدیر پر ایمان ہو جاتا ہے اور یقین پکا ہوتا ہے تو انسان کے دل کو قرار آ جاتا ہے، اس سے ہونا تھا اس لیے مجھے اسے ایکسپٹ کر لینا چاہیے. مشکل اس وقت ہوتی ہے جب ہم ایکسپٹ نہیں کرتے اللہ کی بنائی تقدیر کو یا اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے. anyway, اس حدیث کے اندر دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں، اور ہم اس پر حضرت عائشہ کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ اپنی پرائیویٹ لائف کے ایسے واقعات سب کے سامنے کھول کے رکھ رہی ہیں تاکہ ہم سب اس سے سیکھ سکیں. خود ہی بتاتی ہیں کہ ایک رات جو کہ میری باری کی رات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنی چادر اتاری. کون سی چادر؟ جو باہر سے آتے ہوئے جیسے سردی ہوتی تو بعض اوقات کمبل سا لے لیتے ہیں یا چادر لے لیتے ہیں، اور جوتے اتار کر اپنے دونوں پاؤں کے آگے رکھے. کیسے؟ جیسے جوتے اتار کے تو پاؤں آپ پیچھے کرتے ہیں یا اس سے آگے رکھتے ہیں؟ پیچھے رکھتے ہیں، بس وہی اسی طرح ہی پیچھے رکھ کے جوتے آگے تھے. مائنیوٹ ڈیٹیلز بتائی جا رہی ہے نا، کہانی کی طرح بیان کیا جا رہا ہے. تہبند کا ایک کنارہ اپنے بستر پر بچھایا اور پھر لیٹ گئے. تھوڑی دیر اسی طرح لیٹے رہے. پھر جب آپ نے سمجھا کہ میں سو گئی ہوں تو آہستگی سے اپنی چادر لی. میں جو چادر اتار کے اوپر سے رکھی تھی، ردا ہوتی اوپر کی چادر، وہ آہستگی سے لی، آہستگی سے جوتے پہنے، آہستگی سے دروازہ کھولا، پھر باہر نکلے، پھر آہستگی سے دروازہ بند کیا. کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ بیوی کی نیند کا، آرام کا بہت زیادہ خیال رکھا. آج آپ دیکھیں کہ کون ایسا خیال رکھتا ہے؟ کیا یہ سنت نہیں ہے؟ کیا اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے؟ بہت سے گھروں میں جھگڑے تو اسی بات پر ہی ہوتے رہتے ہیں کہ دو بھی لوگ کوئی اکٹھے رہتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے کہ کوئی بزرگ ہے، بوڑھا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بچہ سویا ہوا ہے یا بیوی سوئی بھی ہے. باقی سب کا پھر بھی شاید کچھ خیال کر لیں، لیکن عورت کو عموماً فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے، کوئی نہیں، اس کی خیر ہے، اس کے سر پہ جتنا مرضی ادم مچا لو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل آپ دیکھیے کہ ایک ایک سٹیپ. اور پھر آپ دیکھیے چادر بھی آہستہ اٹھائی، جوتے بھی آہستہ پہنے، دروازہ بھی آہستہ کھولا اور دروازہ بند بھی کیا. بہت سے لوگ دروازہ کھول دیتے ہیں اور بند کرنا بھول جاتے، یا کسی نے کھول کے رکھا ہو تو اسے بند کر دیتے، الٹا کر دیتے.
تو یہ زندگی کا ایک اصول سیکھ لیجئے کہ اگر آپ کسی کے گھر میں داخل ہوئے ہیں یا کسی بھی جگہ پر، اگر کھلا دروازہ ملا تو اسے کھلا ہی چھوڑ دیجئے، اور اگر وہ بند ہے تو اسے پھر بند کیجئے. وہ کہتی ہیں کہ میں نے بھی سر پر چادر اوڑھی، انہوں نے بھی اپنی چادر نکال لی، گھونگھٹ نکالا یعنی اپنا منہ لپیٹا، تہبند باندھا یعنی نیچے کی چادر بھی باندھی، یعنی گھر کے ڈریس میں تھی، باہر جانے والا ڈریس پہنا انہوں نے. پھر آپ کے پیچھے چل پڑی یہاں تک کہ آپ بقیع قبرستان پہنچ گئے. ٹی وی پیچھے جا کے کھڑی ہو گئی، وہاں دیر تک کھڑے رہے، اور یہ اتنی دیر کھڑی رہی جتنی دیر وہ وہاں تھے. پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ 3 بار اٹھائے، پورا نوٹ کرتی رہی کہ کر کیا رہے ہیں. ہاتھ کیوں اٹھائے تھے آپ نے؟ دعا کرنے کے لیے. پھر وہ پلٹے تو میں بھی پلٹی، تیز چلے تو میں بھی تیز چلی، آپ دوڑے تو میں بھی دوڑی، پھر آپ گھر آئے تو میں بھی گھر آ گئی، اور میں آپ سے پہلے گھر پہنچی اور آتے ہی لیٹ گئی. یہ پریٹینڈ کیا نا کہ جیسے کچھ نہیں ہوا. پھر آپ بھی گھر میں داخل ہو گئے اور فرمایا اے عائش تمہیں کیا ہوا ہے؟ نک نیم ہے یہ جو تمہارا سانس پھول رہا ہے، تمہیں کیا ہوا؟ کہتی میں نے کہا کچھ نہیں، جیسے ہر عورت کا جواب ہوتا ہے کچھ نہیں. کیوں لیٹی ہوئی ہو؟ کچھ نہیں. موڈ آف لگ رہا ہے؟ کچھ نہیں. کچھ کھانا ہے؟ کچھ نہیں. یہ نخرے ہوتے ہیں عورتوں کے. آپ نے فرمایا البتہ تم نہیں بتاؤ گی تو وہ لطیف و خبیر مجھے خبر دے دے گا، مجھے پتا تو چل ہی جائے گا جو کچھ بھی ہے. کہتی ہے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. اب یہ آپ دیکھیے کہ شوہر سے بات کرنے کا انداز کیسا ہے، یہ قابل غور ہے، یعنی بہت ہی محبت بھرا اور رسپیکٹ بھرا. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ شوہر کو ہم سے ایک درجہ اوپر رکھا ہے تو اچھے تعلقات کے لیے ضروری ہے کہ شوہر کو رسپیکٹ دی جائے، اور اس کے ساتھ جو بھی کسی کا کوئی کلچر ہے، حسب معاملہ کسی بھی طرح اس محبت کا اور عزت کا اظہار کیا جائے. جس شوہر کو یہ یقین آ جائے کہ میری بیوی مجھے عزت دیتی ہے وہ اسے سب کچھ دینے کو تیار ہو جاتا ہے. لیکن جس شوہر کو یہ انسیکیورٹی ہو کہ میری بیوی میری عزت نہیں کرتی، میرے لیے کیئرنگ نہیں ہے، اسے میرا خیال نہیں، یہ مجھے کچھ نہیں سمجھتی، تو پھر کبھی بھی تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتا. کیونکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا نا، اور اس کو ایک درجہ اوپر رکھا ہے، وہ رسپیکٹ ڈیزرو بھی کرتا ہے، اور اس کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، اسے چاہیے یہ اس کی ضرورت ہے. اس کی تکمیل ہی نہیں ہوتی اس کے بغیر جب تک اس کو کچھ سمجھا نہ جائے. اس کو سمجھنا پڑے گا، چاہے وہ معاشی اعتبار سے کمزور ہے یا علم میں کم ہے یا دین میں پیچھے ہے آپ سے یا خاندانی اعتبار سے کچھ کم ہے، کوئی بھی چیز ہے، کیونکہ انسان ہے نا. اب یہ نہیں ہوتا ہمیشہ کہ شوہر ہر اعتبار سے ہم سے بہتر ہو، وہ بھی ہیومن بینگ ہے، اس میں بھی کمی بیشی ہو سکتی. اور خصوصاً آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ لڑکیاں جو ہیں وہ بعض اوقات زیادہ پڑھ جاتی ہیں، پھر رشتے نہیں ملتے، پھر ماں باپ مجبوراً کم پڑھے لکھے لڑکوں سے شادی کر دیتے ہیں. اب اگر ایک لڑکی بیٹھ کے صرف ہر وقت اپنی ڈگری کی دھوس جماتی رہے یا کوئی ایک سکل اس کو زیادہ آتی ہے اور وہ اسی کو جتاتی رہے کہ اس وجہ سے میں اس سے بہتر ہوں، یا اگر وہ کوئی جاب کرتی ہے 4 پیسے کما کے لاتی ہے تو اس وجہ سے دھوس جمائے کہ میری سیلری تم سے زیادہ ہے، تو پھر وہ اپنے پاؤں پہ آپ کو لاڑھی مار رہی ہے، اپنے لیے محبت اور کیئر کے دروازے خود بند کر رہی. شوہر اس وقت تک محبت نہیں دیتا جب تک اس کو عزت نہ دی جائے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو محبت ملے، کیئر ملے، تو صرف اکڑ کے نہیں مل سکتی، اس کے لیے جھکنا پڑتا ہے، اس کے لیے تواضع اختیار کرنی پڑتی، محبت کا اظہار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ دوسرے کو یقین دہانی چاہیے ہوتی ہے، ایشورنس چاہیے ہوتی ہے، اور وقتاً فوقتاً اس کا اظہار کرتے رہنا چاہیے. اور خصوصاً جب ریلیشن شپ میں تھوڑا سا بھی تناؤ آنے لگے تو فوراً اس پر دھیان دینا چاہیے اور فکر کرنی چاہیے کہ اس سے پہلے کہ یہ مزید معاملہ خراب ہو، شوہر کو اس کا مقام یا اس کا حق یا اس کا رائٹ اس کو دیا جائے. جو دینے والے ہوتے ہیں وہ کبھی محروم نہیں رہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فطرت کا ایک قانون بنایا ہے، گیو اینڈ ٹیک، دینے سے ہی ملتا ہے. ہم بعض اوقات کیا چاہتے ہیں کہ صرف ہمیں ملتا رہے، سب کچھ دوسرا فریق کرے، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے. اور کرنے کو ہم سمجھتے ہیں کہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم گھر کے کام کر لیں یا ہم بچے پال لیں یا کچھ اور کام کر لیں تو یہ بس شوہر پر احسان ہو گیا. یہ سب چیزیں الگ ہیں، ان کو شوہر کے مقام سے مت ملائیے، اس کا احسان نہ جتاتے رہیے. ٹھیک ہے یہ عورت کا ایک احسان ہے کہ وہ یہ سب کام کرتی، لیکن شوہر کو بحیثیت شوہر اہمیت دینا، شوہر کو شوہر سمجھنا، اس کو رسپیکٹ دینا، خواہ وہ نہ بھی ڈیزرو کرتا ہو کبھی، یہ عورت کے اپنے فائدے میں ہوتا ہے. تو اس لیے آپ دیکھیے کہ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے دھمکی دی تھی کہ اچھا تم نہیں بتاؤ گی تو مجھے پتا تو چل ہی جائے گا، لیکن
جواب آپ دیکھیے کتنا خوبصورت آتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان. یہ اس وجہ سے بھی تھا کہ آپ اللہ کے رسول تھے، اور اس وجہ سے بھی کہ آپ کے شوہر تھے. پھر میں نے آپ کو سب کچھ بیان کر دیا. سچائی، تعلقات میں جتنی شیئرنگ ہوگی، کمیونیکیشن اچھی ہوگی، سچائی ہوگی، اتنی ہی بہتری ہوگی. کیونکہ کچھ باتیں انسان اگر چھپا بھی جاتا ہے، اور خاص طور پر ایسی چیز جو کہ ظاہر ہونے ہی والی ہے، اور آپ کو بھی کچھ اندازہ ہو چکا ہے کہ آپ ایک سایہ دوڑتا ہوا دیکھ چکے تھے، تو آپ نے شاید گیس بھی کر لیا ہو. تو ایسی چیزیں جو کھلنے ہی والی ہیں ان کو انسان جھوٹ بول کے چھپاتا ہے، تو آپ دیکھیے اس سے تو بہت کام خراب ہوگا، اس سے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے تو اور بگڑ جائیں گے. تو انہوں نے سب بتا دیا کہ اب کھل تو گیا، راز اچھی طرح کھول دیں. تو آپ نے فرمایا اچھا تو جو سایہ مجھے اپنے آگے نظر آ رہا تھا وہ تم ہی تھی؟ تو میں نے کہا جی ہاں میں ہی تھی. آپ نے پیار سے میرے سینے میں گھونسا مارا، جیسے ایک انسٹنٹ ریاکشن ہوتا ہے نا کہ یہ کیا، کہتی کہ اس کا درد میں نے محسوس کیا. بعض اوقات محبت کا بھی درد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو سہ لینا چاہیے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پہ ہاتھ مارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ کئی صحابوں کے بھی سینے پہ ہاتھ مارا یا کندھے پہ ہاتھ مارا. تو یہ جو فزیکل ٹچ ہوتا ہے نا، اس سے بھی ایک بات دوسرے کو سمجھانی آسان ہوتی ہے. تو انہوں نے ہاتھ مار کے کہا کیا تم سمجھتی تھی کہ اللہ اور اس کا رسول تم پہ ظلم کرے گا؟ یعنی تمہاری باری کے دن میں کہیں اور چلا جاؤں گا، تم اسی لیے اٹھی تھی نا تحقیق کرنے. تو یہ بھی ایک عورتوں کے اندر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اندر ایک غیرت کا مادہ رکھ دیا ہے، وہ اس سے باز نہیں آ سکتی، کچھ نہ کچھ ضرور کریں گی، ایسا تحقیق تجسس کوئی ٹول میں لگی رہیں گی. لیکن یہ سب بھی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے نا. انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کی کیئر کرنا چاہتا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے. تو یہ جو غیرت کا مسئلہ ہے عورتوں کے اندر اور مردوں میں بھی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مقصد کے تحت رکھا ہے. انسان اپنے اس جذبے کی وجہ سے مجبور ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کے بارے میں خبر رکھے. اگر شوہر بیوی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، نہ وہ خبر رکھتا نہ وہ رکھنا چاہتا ہے، تو پھر کس قسم کا ریلیشن شپ. اور اگر بیوی بھی شوہر کے بارے میں کنسرنڈ ہی نہیں ہے، اچھا کچھ ہے تب بھی ٹھیک ہے اور نہیں ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، تو یہ تو پھر بے جان سا تعلق ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جو کچھ لوگ چھپاتے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے. انہوں نے اس سے یہ لیسن لیا اس سارے واقعے سے کہ ہم کچھ چھپا نہیں سکتے، ہماری ہر چیز سے اللہ خوب باخبر ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں ایک بات چل رہی ہے، اور وہ اس کا اختتام اس پورے سچویشن کا یہ انسٹنس یا جو بھی کہانی ہے اس کا اس پہ کرتی کہ اچھا اللہ کو تو سب پتا ہے، تو ہمیں سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے. تو آپ نے فرمایا ہاں اللہ کو تو سب پتا ہے. اور کیا سیکھا اس سے آپ نے؟ بہت سے لوگ اپنی پسند کی شادیاں کرتے ہیں لیکن وہ میجورٹی ایسا ہوتا ہے کہ کامیاب نہیں ہوتی. تو اس کے پیچھے ایک بڑی ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ لڑکیاں اپنے شوہر کی اس طرح سے عزت نہیں کرتی یا شوہر اپنی بیویوں کی اس طرح سے عزت نہیں کرتے. محبت ہو لیکن عزت نہ ہو تو محبت بھی باقی نہیں رہتی. لیکن اگر محبت نہ ہو اور آپ دوسرے کو ریسپیکٹ دیں، اس کو آنر دیں، اس کو اس کا مقام دیں، تو محبت میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ خود ہی دل میں ڈال دیتا. بالکل. کسی کا بھی دل جیتنا ہو اور آپ اگر اس سے اریٹیٹڈ بھی ہیں اور پھر بھی چونکہ ریلیشن شپ ہے تو دل تو جیتنا ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تعلق کاٹ کے انسان ادھر ادھر ہو جائے. یہ کوئی زندگی ہے، آج ایک سے بگڑی ہے تو کل کسی اور سے اگر تعلق ہوگا تو اس سے بھی بگڑ سکتی. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے توڑنے کی طرف نہیں آنا چاہیے یا ایک دوسرے سے فرار نہیں حاصل کرنا چاہیے. اگر دوسرا برا بھی کر رہا ہے تو قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اگر دشمنی بھی پڑ چکی ہے نا دلوں میں تو بھی بہترین محبت میں بدل سکتی. دل الٹنے پلٹنے والی چیز ہے. کبھی یہ نہ سمجھے کہ اگر کسی کے دل میں میری نفرت آ گئی یا میرے دل میں کسی کی آ گئی تو دس از پرماننٹ. نو، دل بدل جائے گا. کسی کی محبت کو بھی پرماننٹ نہ سمجھے، وہ بھی تبدیل ہو جاتی، اور کسی کی نفرت کو بھی نہیں. اور کبھی کوئی آپ سے نفرت کرے تو اپنے لیے ایک چیلنج رکھ لیں کہ اس کا تو میں نے دل جیت کے ہی چھوڑنا ہے، اس کی نفرت کو تو میں نے محبت میں بدل کے چھوڑنا ہے. اور وہ صرف حسن سلوک سے پھر ہو سکتا ہے. آپ حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے رہیں اور تعلقات میں بہتری آ جائے گی. اور اچھے بھلے تعلقات میں اگر آپ ایک دوسرے پہ شک شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، بد اخلاقی برتتے ہیں، شاؤٹ کرتے ہیں، گھر میں اونچی آواز سے بولتے ہیں، ہسبینڈ کی عزت نہیں کرتے، باقی بچوں کی نہیں کرتے، تو کوئی ایک بھی آپ کو اچھا نہیں سمجھے گا. اور جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے کوئی اچھا نہیں سمجھتا تو پھر سوائے رونے کا آپ کا کوئی کام نہیں رہ جاتا. دلہن کو مختلف نصیحتیں کی جاتی ہیں
تو کچھ مطلب کہتے ہیں اپنی اپنی ورڈنگ میں جیسے قابو کر کے رکھنا، کوئی کہتے ہیں غلام بنا کے رکھنا. تو اسی طرح سے ایک لڑکی کو اس کے دادا نے کہا تھا کہ تم اپنے شوہر کو غلام بنا کے نہ رکھنا، کیونکہ جو غلام کی بیوی ہوتی ہے وہ لونڈی ہوتی ہے. ویری گڈ. جو غلام کی بیوی ہوتی ہے وہ لونڈی ہوتی ہے، اس لیے شوہر کو غلام نہیں بنانا. اسے بادشاہ بنا کے رکھنا، کیونکہ بادشاہ کی جو بیوی ہوتی ہے وہ ملکہ ہوتی ہے. بیوٹیفل. کہ شوہر کو بادشاہ بنا کے رکھنا تو تم ملکہ بنو گی. اور واقعی ایک بہت ہی کام کی بات اور حکمت کی بات ہے کہ اگر شوہر کو آپ عزت دیں گے تو آپ کی عزت بھی اس کی عزت کے ساتھ. استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے کل بھی حدیث پڑھی تھی کہ حضرت عائشہ کی باری تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رات کو اٹھ کے کہیں گئے تھے تہجد پڑھنے، تو انہوں نے جا کے تحقیق کی، اور آج والی جو حدیث تھی اس میں بھی ہمارے اور ان میں ڈفرینس یہ تھا کہ ہمیں بھی جو ہے غلط فہمیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم اسی کو لے کے بیس بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور تحقیق نہیں کرتے. تحقیق نہیں کرتے اور دل میں بٹھا لیتے ہیں، اور پھر اس بدگمانی کی بنا پر ہمیشہ کے لیے تعلق خراب کر لیتے. میں یہ سوچی تھی، یہ جو آہستہ کا ورڈ اتنی زیادہ دفعہ آیا، ہماری سوسائٹی میں یا تو چور بہت آہستگی سے کوئی کام کرتا ہے، یا پھر اگر میں اپنے کیس میں دیکھوں، جب میں چھوٹی تھی تو ماما سے اگر چھپ کے باہر جانا ہوتا تھا نا تو میں بالکل اسی طرح آہستہ سے دروازہ کھولتی، آہستہ سے کوئی بھی کام الماری سے کچھ لینا اور وہ پھر کر کے. تو ہم تو ایسا بالکل بھی نہیں کرتے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. وہی نا، اپنے مطلب کے لیے ہم کر لیتے ہیں لیکن دوسرے کے فائدے کے لیے، دوسرے کا خیال کرتے ہوئے، دوسرے کی کیئر کرتے ہوئے نہیں کرتے. زیادہ ایک بات پوچھی تھی کہ جیسے اب آپ نے کہا نا کہ جس سے آپ کو نفرت ہو اس کو یہ ٹارگٹ رکھ لیں کہ اس کو اچھا بنا کے چھوڑنا ہے، تو اس کے لیے اس کی راحت کا خیال رکھنا چاہیے نا کہ جس سے وہ آسانی ہوتی ہے اس میں اس کو رکھیں اس سچویشن میں. اور اگر آپ کے حسن اخلاق سے وہ مطلب اریٹیٹ ہو رہا ہے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. پھر وہ حسن اخلاق نہیں جس سے کوئی اریٹیٹ ہو، پھر اس حسن اخلاق کی ڈیفینیشن درست کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے حسن اخلاق کی ایک بڑی خوبصورت ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ بتائے گا حسن اخلاق ہوتا کیا ہے. عربی میں اس کی ڈیفینیشن ہے اختیار الفضائل و ترک الرذائل، یعنی فضیلت والے کام اختیار کرنا و ترک الرذائل، اور رذیلت والے گھٹیا قسم کی عادتیں اور گھٹیا کام چھوڑ دینا. اختیار الفضائل و ترک الرذائل. لمبی کہانی سے دو لفظ یاد کر لیں. استاذہ یہاں پہ اس میں جو لیسن ملتا ہے عزت کا، تو میرا یہ ایکسپیرینس رہا ہے کہ بہت سے ہسبینڈ وائفز ہوتے ہیں جن کے اندر پیار نہیں ہوتا، لیکن جب وہ ایک دوسرے کی عزت ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو وہی عزت جو سی ہے وہ ان کے پیار میں بدل جاتی ہے. بالکل. دوسری چیز یہ کہ یہ جو عزت کی بات ہے، اگر ہسبینڈ کو کبھی غصہ آیا ہو تو میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ جو بیویاں جیسے حضرت عائشہ نے بڑی عزت کے ساتھ ان کو مخاطب کیا، تو جب ہم عزت سے بات کرتے ہیں نا، اب وہ کوئی بھی ہمارا لفظ ہو سکتا ہے کچھ بھی، تو میں نے دیکھا اس میں ہسبینڈ کا غصہ کا جو ٹمپریچر ہے وہ ایک دم سے نیچے آ جاتا ہے اور بہت سے جھگڑے بڑھنے کی نوبت ہی نہیں آتی. اور اگر ہم کانسٹنٹلی ذلیل کرتے رہیں تو پھر وہ کوئی چیز جو نہیں ہوتی وہ بھی جڑ پکڑ لیتی. سزا اس حدیث مبارک میں بھی اور سیرہ کو پڑھتے ہوئے مجھے ایک چیز بہت پرومیننٹ فیل ہوتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی زندگی میں جو وہ ذاتی عبادت کرنا چاہتے تھے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کچھ اپنی روٹین سے بڑھ کر کرنا چاہتے تھے، تو وہ ان اوقات میں کرتے تھے کہ جو دوسروں کو بالکل ڈسٹرب نہیں کرتے تھے. ادروائز دن کی نمازیں، ان کی دن بھر کی روٹین وہ بالکل اعتدال میں ہوتی تھی، لیکن ان کی تہجد بہت لمبی ہوتی تھی. اب یہاں پہ بھی انہوں نے اپنی ذاتی جو چیز تھی اس میں دوسرے کا خیال رکھا، ان کو ڈسٹرب نہیں کیا اور پھر ان سے الگ ہو گئے، اور وہ مینٹلی پہلے سے پریپیئرڈ تھے اس چیز کے لیے، اور انہوں نے روٹین کو فالو کیا کہ حضرت عائشہ کو فیل بھی نہ ہو. بالکل. کس کا سایہ ہے اور کون جا رہا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ آتے ہی جب دیکھا کہ سانس پھولی ہوئی اور وہ سایہ یاد کر کے تو کہا تم ہی تھی، مجھے پکا پتا تم تھی، یعنی گمان کو یقینی طور پہ نہیں بتایا، پھر بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا. اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا اور آپ نے تحقیق کی کہ کیا واقعی وہ تم تھی. اصل میں انسان جب خود چلا جاتا ہے تو پھر تو اس کے لیے کوئی غم نہیں ہے دنیا میں، لیکن ماں باپ چلے جائیں تو انسان کے لیے بہت بڑے غم کی بات ہوتی ہے نا. اور محاورہ بھی ہے، ہر کلچر کا ایک طریقہ ہوتا ہے دعائیں دینے کا بھی اور محبت کے اظہار کا بھی. دھوکہ دے رہے ہوتے، چیٹ کر رہے تھے.
بالکل. آپ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں کسی دوسرے کو لے آئیں گے نا، کام خراب ہو جائے گا. بالکل، بہت اچھی نصیحت ہے. وہ جتنا بھی شیئر ہوگا نا واپس ہی پلٹے گا، کیونکہ ایک شخص بگڑتے 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 کس حد تک بگڑے گا، آخر وہ واپس آئے گا. تو تھوڑی دیر بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا میری نرمی سے، تو اس میں بھی تھوڑا سا انتظار کر لیجئے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ کوئی واقعی بہت ہی ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے تو بھی اچھے طریقے سے اسی کو سمجھائیں کہ یہ ناجائز ہے، یعنی فارملی بات کریں. ایسا نہیں کہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن بدتمیزی نہیں، عزت اور احترام کے خلاف نہیں، اس میں بھی احترام ہو. یعنی دوسرے کو اپنے جو اندر ایک غصہ ہے یا اندر کوئی غلط فہمی ہے یا کوئی بھی ریزینٹمنٹ ہے تو اس کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں. وہ حد کے اندر ہو، اعتدال میں ہو، ادب اور عزت کے دائرے کے اندر ہو، تیسرے کو انوالو نہ کیا جائے. بہت اچھی بات کی آپ نے کہ حضرت عائشہ نے یہ نہیں کیا کہ جو ہی آپ اندر آئے تو ایک دم چڑھائی کر دی ہو کہ آپ کیوں چلے گئے تھے، آپ کسی اور دن چلے جاتے، میری باری پہ ہی جانا تھا. یعنی کوئی بھی لڑائی کا بہانہ بن سکتا تھا، لیکن بہت ہی عمدہ طریقے سے دونوں نے معاملے کو ہینڈل کیا. اس کے ذرا سے لفظی ترجمہ بھی کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو الفاظ کا پتہ چل جائے. عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لما کانت، جب تھی لیلتی میری باری، میری رات، التی وہ جو کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہا اس میں، اندی میرے پاس، انقلب واپس لوٹے پلٹے یعنی گھر آئے، فوضع تو رکھ دی رداءہ اپنی چادر، وخلع نعلیہ اور اتارے اپنے دونوں جوتے، فوضعہما عند رجلیہ پھر رکھ دیا ان دونوں کو اپنے پاؤں کے پاس. یعنی رات کو سوتے وقت جیسے آپ لوگ جوتا اتار کے قریب ہی رکھتے ہیں نا، یعنی دروازے کے باہر نہیں اتارا بلکہ قریب اتارا. وبسط اور پھیلا دی طرف کنارہ ازاری اپنے ازار کا، نیچے کی چادر کا، علی فراشی اپنے بیڈ پر، فاستجع پھر لیٹ گئے، فلم یلبس تو نہ ٹھہرے، الا مگر ریسما تھوڑی دیر، ریسما تھوڑی دیر، ظن ان قد رقدت آپ نے سمجھا کہ میں سو گئی ہوں، رقدت میں سو گئی، فاخذ رداءہ رویدا تو آپ نے پکڑی اپنی چادر آہستگی سے، وانتعل رویدا جوتا پہنا آہستگی سے، وفتح الباب رویدا دروازہ کھولا آہستگی سے، فخرج پھر نکلے، ثم اجافہ رویدا پھر بند کیا اس کو، واپس لوٹایا دروازے کو، رویدا آہستگی سے، فجعلت درعی فی رأسی تو میں نے کر لی اپنی چادر اپنے سر پر، ڈال لی اپنے سر پر، واختمرت اور میں نے خمار دوپٹہ لپیٹا جو اوپر یعنی گھونگھٹ نکالا، وتقنعت اور میں نے باندھا ازاری اپنے تہبند کو، ثم انطلقت علی اثرہ پھر میں نکلی آپ کے آثار پر، حتی جاء البقیہ یہاں تک کہ آپ بقیع میں آئے، فقام تو آپ کھڑے ہو گئے، فاطال القیام تو طویل کیا قیام کو، ثم رفع یدیہ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے، 3 مرات 3 بار، ثم انحرف پھر پلٹے، فانحرفت تو میں بھی پلٹی، فاسرع تو آپ نے جلدی کی، فاسرعت تو میں نے بھی جلدی کی، فہرولا تو آپ دوڑے، فہرولت تو میں دوڑی، فاحضر پھر آپ حاضر ہوئے یعنی واپس اندر آئے، فاحضرت میں بھی آئی، فسبقتہ تو میں آپ پر سبقت لے گئی، فدخلت تو میں داخل یعنی پہلے داخل ہوئی، فلیس الا ان استجعت پس نہیں تھا مگر یہ کہ میں لیٹ گئی، بس اتنی دیر تھی کہ میں لیٹ گئی پہلے سے، فدخل تو آپ داخل ہوئے، فقال ما لکی فرمایا کیا ہے تجھے، یا عائش اے عائشہ، حشین رابیتن، رابیتن نا کس چیز کا بڑھنا یعنی کیوں تمہارا سانس پھول رہا ہے، قال کہنے لگی قلت میں نے کہا لا شیء کچھ نہیں، قال فرمایا لتخبرینی البتہ تم مجھے خبر دو گی، او لیخبرنی یا مجھے ضرور خبر دے دے گا، اللطیف الخبیر باریک بین باخبر. قالت کہنے لگی قلت یا رسول اللہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بأبی انت و امی میرا باپ آپ پر اور میری ماں یعنی قربان ہو جائے، فاخبرتہ تو میں نے آپ کو خبر دی، قال فرمایا فانت السواد پس تم ہو وہ سایہ، الذی رأیت امامی جو میں نے اپنے آگے دیکھا، قلت نعم میں نے کہا جی ہاں، فلحدنی تو گھونسا مارا مجھے، فی صدری میرے سینے میں، لحدتن گھونسا، اوجعتنی جس نے درد کی مجھے،
ثم قال پھر فرمایا اظننتی کیا تم نے سمجھا تھا ان یحیف اللہ کہ ظلم کرے گا اللہ علیہ کی تجھ پر ورسولہ اور اس کا رسول. قالت کہنے لگی مہما جب کبھی یکتم چھپاتے ہیں الناس لوگ یعلمہ اللہ جانتا ہے اس کو اللہ. قال نعم فرمایا ہاں جانتا ہے اس کو اللہ. نیکسٹ حدیث ان ام سلمۃ انہا یعنی اتت بطعام فی صحفۃ لها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ فجاءت عائشة متزرة بكساء ومعها فير ففلقت به الصحفة فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقتي الصفحة ويقول كلوا غارت أمكم مرتين ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة وآتى صحفة أم سلمة عائشة. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے لیے ایک پیالے میں کھانا لے کر آئیں. سیدہ عائشہ بھی چادر اوڑے ہوئے اور ایک پیالہ لیے ہوئے آئیں. ان کے پاس ایک پتھر تھا جس سے انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پیالے کو 2 ٹکڑے کر ڈالا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ٹکڑوں کو جوڑ کر فرمانے لگے کھاؤ تمہاری ماں حسد کا شکار ہو گئی. 2 بار یہ فرمایا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کا پیالہ یعنی جو ثابت تھا ام سلمہ کو بھجوا دیا اور ام سلمہ کا ٹوٹا ہوا پیالہ سیدہ عائشہ کو دے دیا. لفظی ترجمہ دیکھ لیجیے. ان ام سلمہ تھا ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انہا بے شک وہ یعنی اتت لائی بطعام کھانا فی صحفۃ ایک پیالے میں لہا جو ان کا تھا یعنی ام سلمہ کا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے جو ان کے گھر میں پہلے سے موجود تھے. یعنی انہیں پتہ چلا ہوگا کہ آپ کے کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں تو وہ کھانا لے کر آ گئی. فجاءت عائشہ تو آ گئی حضرت عائشہ بھی متزرتن بکساء ایک چادر اوڑے ہوئے. کساء ہوتا ہے کپڑا پہنے ہوئے یعنی اوپر سے چادر اوڑھ کر اندر آئیں. ومعها فیر اور ان کے پاس ایک پتھر تھا. ففلقت تو توڑ دیا 2 ٹکڑے کر دیا. سورۃ فلق ہے نا. بالصحفۃ اس کے ساتھ اس پیالے کو. فجمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جوڑ دیا. بین فلقتي الصفحة پیالے کے 2 ٹکڑوں کو یعنی دونوں کے درمیان ان کو اکٹھا کر دیا یعنی کھانا تاکہ نہ گرے. ويقول اور فرمایا کلو کھاؤ غارت امکم تمہاری ماں غیرت میں آ گئی. مرتين 2 بار لوگوں سے کہا کھاؤ کوئی بات نہیں ان کو غصہ آ گیا تھا اس لیے ایسا ہوا ہے. ثم اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحفة عائشة پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کا پیالہ لیا جو بالکل سلامت تھا. فبعث بها الى ام سلمہ اور اس کو ام سلمہ کو بھجوا دیا. وآتا اور دے دیا صحفۃ ام سلمہ تھا ام سلمہ کا پیالہ عائشہ تھا حضرت عائشہ کو. اتنا بڑا معاملہ کتنی آسانی سے حل کر دیا جیسے کوئی بات ہی نہ. کیا چیز تھی بیچ میں؟ کوئی غصے کا اظہار نہیں کیا, کوئی بھی چیخا چلایا نہیں, کچھ نہیں, سب ایکشن ہو رہا ہے اور ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہے. ایک پیالہ توڑ رہا ہے, دوسرا چپکے سے باہر نکل گیا ہے, تیسرا جو ہے وہ اس کو نارملائز کر کے کہہ رہا ہے کھاؤ تم بھی, ان کو غصہ آ گیا تھا, بس بات ختم. دوسرا طریقہ کیا ہو سکتا تھا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے اوپر سخت غصہ کرتے کہ تم نے یہ سب کے سامنے کیا کیا, لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور تم نے یہ حرکت کر ڈالی. کوئی ایسی بات کچھ بھی نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتا تھا, آپ نبض شناس تھے, صاحب حکمت تھے, آپ انڈرسٹینڈ کرتے تھے کہ اس وقت اس خاتون کے اوپر جو کیفیت آئی ہے یہ بہت نیچرل ہے اور جینون ہے, ایسا ہونا تھا, اسے ایکسپٹ کر لیا. خواب اس موقع کی مناسبت سے اس سین میں ٹھیک نہیں بھی تھا, لیکن یہ ایک بہت نیچرل ری ایکشن تھا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے ہی اچانک کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے اور انسان اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا, یا اس کے منہ سے کچھ نکل جاتا ہے یا ہاتھ سے کوئی کچھ کر ڈالتا ہے. باقی دوسرے لوگوں کو اس وقت انڈرسٹینڈ کر لینا چاہیے کہ یہ اس وقت اس کا غصہ بجا ہے, اس کو غصہ کرنے دو, اور اس بات کو لے کر سارے موڈ آف کر کے اٹھ نہ جائے کہ اب کوئی کھانا بھی نہیں کھا رہا. اور ام سلمہ بھی ناراض ہو کے چلی گئی, میرا پیالہ توڑ دیا اور 4 باتیں کر کے گئی. نہیں, کچھ بھی ایسا نہیں. کس قدر زبردست مثال ہے کہ بڑی سی بڑی سچویشن کو کیسے ٹھنڈے طریقے سے سنبھال لیا جائے اور جلدی پہ تیل نہ ڈالا جائے. بلکہ حضرت عائشہ کی صفائی بیان کر رہے ہیں, غارت امکم, ان کو غیرت آ گئی تھی نا اس لیے ایسا ہوا ہے. اور انصاف کا دامن نہیں چھوڑا, جن کا پیالہ توڑا تھا ان کو پیالہ لوٹا دیا. اور یہی پتہ چلتا ہے شاید سب کے گھر میں ایک ہی جیسے پیالے تھے اس لیے بدلے میں دے دیا, یعنی پہلے سے بھی انصاف تھا.
ایک ہی جیسے برتن. یہ کبھی انسان سیکھ جائے نا کہ ایسی جذباتی کیفیات میں اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا، یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب انسان سچویشن کو فوراً انالائز کر کے ایکسپٹ کر لے کہ دس از نیچرل، اس وقت ایسا ہونا ہے. اس پر پھر بہت لمبا موڈ نہیں آف کرے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ سے کوئی ایسی حرکت ہوتی ہے، شوہر غصے میں آ جاتے ہیں اچانک، اور غصے میں ان کے منہ سے کوئی بات نکل جاتی یا کوئی اور ایسی چیز ہو جاتی کہ جو آپ کو دکھ دے جاتی ہے، تو پھر آپ جوابی اس وقت کارروائی کرنے کی بجائے کیا کر سکتے ہیں؟ یا تو وہاں سے نکل جائیں، یا پھر یہ ہے کہ اس کو انالائز کریں اور ریشنلائز کریں اور سوچیں کہ یہ اس وقت نیچرل تھا، ہو گیا، بس اٹس ناٹ پرماننٹ. جیسے حضرت عائشہ کہتی نا کہ وہ صرف غصے میں نام لینا چھوڑتی ہوں، باقی کچھ نہیں ختم ہوتا. بس ایسے ہی ہونا چاہیے کہ غصے میں صرف وقتی طور پر انسان خاموش ہو جائے، لیکن دل کی محبت نہیں جانی چاہیے. اور دلوں میں محبتیں ہوتی ہیں، اسی لیے تو جدا ہو کے بھی ایک دوسرے کے لیے پھر لوگ روتے ہیں نا. کیوں روتے ہیں؟ محبت کی وجہ سے ہی روتے ہیں نا. تو جب وہ محبت اللہ نے ڈالی ہے تو اس کو نبھانا بھی سیکھیں، اس کو ساتھ لے کے چلنا بھی سیکھیں اور اس کی قدر کریں. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رزق ہوتا ہے جو اللہ دیتا ہے، اور ہم اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے اس کو بگاڑ دیتے ہیں، اس کو جلا ڈالتے ہیں. جس سے اچھا بھلا کھانا زیادہ پک جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جل جاتا ہے. اللہ نے تو اچھا بڑا رزق دیا تھا، آپ نے اس کو خراب کر دیا، اسپائل کر دیا. جی میں یہ سوچ رہی ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میرا خیال ہے کہ ان کے حجرے میں یہ سارا تھا کہ ان کے مہمان آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہیں یہ اچھا نہ لگا کہ میرے مہمانوں کی اور میرے حجرے میں کوئی اور لے کے آئے، تو میری تھوڑی سی نا یہ اچھی بات. بالکل. اور ان واقعات سے یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ بعض اوقات آپ سچویشن کہاں سے بگاڑتے ہیں؟ چیزوں کو بغیر ضرورت کے اپنے ہاتھ میں لینے سے. مثلاً کسی کے گھر میں کوئی گیسٹ آیا ہے اور اتنے میں آپ بھی آ گئے. اب کرنا کیا چاہیے کہ جن کے وہ گیسٹ ہیں وہ آپس میں ڈیل کریں، بوقت ضرورت آپ مدد کر دیں، خدمت کر دیں، بات کر دیں. یہ نہیں کہ ساری سچویشن ہی لوٹ لیں اپنی باتوں سے یا اپنی خدمت سے، اور آپ سب کی آنکھوں کا تارا وہاں بن جائیں اور باقی سب اگنور ہو جائیں. گھر والے گلٹی فیل کریں کہ شاید ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے تھے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ نند کے گھر جاتے ہیں، بھابھی کے گھر جاتے ہیں کہیں، اور وہ بیچاری تھوڑی ویک ہیں، یا باتوں میں کمزور ہیں، یا پکانے میں کمزور ہیں، یا کھلانے میں، یا اتنی ہنرمند نہیں جتنی آپ ہیں ماشاءاللہ، ہر فن مولا. ایسے ہوتا ہے نا بعض اوقات. اب ایسے لوگوں کو دیکھتے ہی دوسرے گھبرا اٹھتے ہیں کہ اب یہ پھر آ کر میری تو ساری بےزتی ہو جائے گی. نند بھابھی کے جھگڑے کیوں ہوتے ہیں گھروں میں؟ آپس میں تعلقات دوستوں میں کیوں خراب ہوتے ہیں؟ انہی حرکتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ آپ جس کے پاس گئے ہیں وہ تھوڑا کمزور ہے، آپ پیچھے رہ کے تو مدد کر دیں، لیکن ہر چیز کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں کہ وہ بھول جائیں کہ بھئی جس کے گھر آئے وہ اس بیچارے غریب کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ، اس نے تو عزت کی نہیں، وہ تو بات ہی نہیں کرنا جانتا. اور آپ کے دل میں یا آپ کے ذہن میں جو بات آپ اسی کو کیے جا رہے ہیں، دہرائے جا رہے ہیں، اور موضوع کچھ تھا اور آپ نے کچھ اور ہی بدل دیا، کھلانا کچھ تھا اور آپ نے ان کے فریج میں سے نکال کے کچھ اور ہی کھلا دیا. چیزوں کو اپنے کنٹرول میں ہر وقت نہ لیں، اس سے تعلقات بہت بگڑتے ہیں. صرف اپنے آپ کو اس وقت پروو کرنا تو مقصد نہیں نا کہ آپ پروو کر رہے ہیں، یا آپ احمق ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے. یعنی آپ کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں فار ایگزامپل، تو کس طرح رہنا چاہیے؟ چاہے رشتہ دار ہو، چاہے ماں باپ کا گھر ہو، شادی کے بعد دوبارہ وہاں جائیں، سب کی آنکھوں کا تارا بننے کی کوشش نہ کیا کریں. کچھ کام پس منظر میں بھی کیے جاتے ہیں، ہر وقت اپ فرنٹ میں نہیں آنا چاہیے، چاہے آپ بہت ذہین ہیں، بہت ماہر ہیں، بہت سب کچھ ہے. تو یہ آپ نے بہت ہی کام کا نقطہ اٹھایا کہ حضرت عائشہ کو غصہ کس بات پہ آیا تھا کہ بھی میرا گھر ہے، میں کھانا بنا رہی ہوں، سب کچھ ہے، اور ایک شخص باہر سے آیا اور عین اس وقت آیا ہے. اب ہوتا کیا ہے، بعض اوقات ایک گھر والے نے کھانا بنا کے رکھا ہوا، اتنے میں کوئی اور بھی لے آتا ہے اپنا. اب مہمان یہ کسی کا ہے، اور وہ جو گھر والا کھانا ہے وہ ذرا نسبتاً کم درجے کا، جو باہر سے لے کر آیا وہ زیادہ بہتر ہے. اب وہ سارے تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ جو باہر سے آیا اس کی. یہاں بھی اس سچویشن کو دیکھو، جو باہر سے پیالہ ہو سکتا ہے وہ پکانے کی ماہر ہو، وہ زیادہ اچھا ہو. اب جس غریب نے محنت سارا دن کی لیکن اس کو نہیں اتنا پکانا آتا، حضرت عائشہ کو آپ کو پتا ہے وہ آٹا رکھ کے سو جاتی تھی، ان کو پکانے وکانے کا اتنا نہیں تھا، لیکن جو کام انہوں نے کیا وہ انہوں نے کیا. تو ہر شخص ہر چیز میں نہیں ماہر ہوتا. اب وہ شرمندہ ہوتا ہے کہ اب یہ دوسرے کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اور بعض اوقات اس کی بد تعریفی نہیں بھی ہوتی، لیکن وہ اندر ہی اندر شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے شاید وہ قدر نہیں کی مہمانوں کی، یا ان کو صحیح طور پہ نہیں کھلایا. بعض اوقات ہم یہ حرکتیں بھی کرتے ہیں کہ اس وقت بلا ضرورت سوال شروع کر دیتے ہیں، اچھا کھانے کے ساتھ یہ نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، یہ کیسا ہوا، وہ یہ پلیٹ دھو کر لاؤ دوبارہ، وہ ٹیشو لے کر آؤ، اس کو صاف کرو. وہ گھر والا بےچارا ایک طرف کھڑا ہے اور باہر سے آنے والا جو ہے وہ ہر چیز پہ چھا گیا ہے.
یہاں سے فساد شروع ہوگا. اور ہم اس وقت حماقت میں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم دوسرے کی مدد کر رہے ہیں. یہ مدد کا وقت نہیں ہوتا. بالکل, جسے کہتا ہے نا نمبر بنانے والی بات. تو ہر وقت نمبر بنانا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہوتی. یہ غیر حکیمانہ کام ہوتے ہیں کہ آپ ایسی جگہوں پر اپنی قابلیت جتانا شروع کر دیں. ہمارے جو ہیں حضرات ان میں یہ اتنی حکمت اور وہ چیز ایگزیکٹلی جی, انہوں نے اتنے بڑے معاملے کو اتنا اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیا. ہمارے تو مہمانوں کے جانے کے بعد وہ جنگ کرتی. یس, بالکل صحیح, ویری رائٹ. مہمانوں کے جانے کا بھی انتظار نہیں ہوتا. دیر اینڈ دین مہمانوں کے سامنے ہی عورت کی بےزتی شروع ہو جاتی ہے, چیخ پکار شروع ہو جاتی ہے, اور پھر پورے خاندان میں اس قصے کو دہرایا جاتا ہے. اچھا, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ دو لوگوں کے آپس کے تعلقات ہوتے ہیں, دو دوست ہوتے ہیں, اور ایک تیسرا شخص آتا ہے, تو عموماً کیا کرتا ہے, ان دونوں میں پھوٹ ڈلواتا ہے اور ان میں سے کسی ایک سے خود دوستی کر لیتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, یعنی اسی قسم کی ریلیٹڈ سچویشن بتا رہی ہوں. تو ٹیم ورک جانیے, اجتماعیت کو نبھانا سیکھیے, کہیں جانے آنے کے آداب سیکھیے, کہیں مہمان بننے کے یا کسی کو مہمان بلانے کے, اور دوسروں کی پرائیویسی کا خیال رکھیے. ہاں, تو انہوں نے بھی یقیناً انڈرسٹینڈ کی ہوگی سچویشن, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ٹیکل کیا اس معاملے کو, اور جو ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی, اس کے اندر جو مین چیز نظر آ رہی ہے ہر طرح کی سچویشن کو ٹیکل کرنے میں, وہ ان کا پازیٹیو سوچ ہے. اگر آپ کی پازیٹیو سوچ ہوتی ہے تو آپ ہر طرح کی سچویشن کو کنٹرول کر لیتے ہیں. میں یہ دیکھ رہی ہوں استاذہ کہ جب غصہ ہمیں آتا ہے نا, یا محبت ہوتی ہے, ہم حدوں سے بڑھ جاتے ہیں. یا غصے میں ایک چیز جو مجھے بہت متاثر کر رہی ہے کہ انہوں نے ایک آدھ ایکشن کیا, چپ ہو گئی. آپ دوسرے کے تحمل کو اس وقت آزماتے ہیں جب آپ کنٹینیوسلی بولنا شروع کر دیتے ہیں اور کسی حد پہ جا کے ٹھہرتے نہیں ہیں. اب اگر انہوں نے ری ایکشن کیا لیکن اس ری ایکشن پہ رک کے ایک آدھ حرکت ہوئی اور بس ہم مسلسل بولتے ہیں, بولتے ہی جاتے ہیں, بڑبڑاتے جاتے ہیں, اس کے لیے پھر دوسرے میں اتنا تحمل میرا نہیں خیال پہ رہتا. بالکل بالکل. اگلی حدیث پہ آتے ہیں. ان انس قال بلغ صفیہ ان حفصة قالت بنت یہودی فبکت فدخل علیها النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهي تبکی فقال ما یبکیکی قالت لی حفصة انی ابنة یہودی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانک لابنة نبی وان عمک لنبی وانک لتحت نبی ففیما تفخر علیکی ثم قال اتق اللہ یا حفصہ. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صفیہ رضی اللہ عنہا کو خبر پہنچی کہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے انہیں یہودی کی بیٹی کہا ہے. اس پر وہ رونے لگی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ رو رہی تھی. آپ نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ حفصہ نے مجھے یہودی کی بیٹی کہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نبی کی بیٹی ہو, تمہارا چچا بھی نبی ہے, تم نبی کے نکاح میں بھی ہو, پھر وہ تم پر کس بات میں فخر کرتی. پھر فرمایا اے حفصہ اللہ سے ڈرو. دونوں طرف کی اصلاح, یعنی جھگڑوں میں کس بہترین طریقے سے آپ اصلاح فرماتے ہیں. لفظی ترجمہ دیکھ لیجیے. حضرت انس سے روایت ہے قال بلغ پہنچی یہ بات صفیہ تھا حضرت صفیہ کو جو آپ کی اہلیہ تھی, ان حفصہ تھا کہ دوسری اہلیہ حفصہ بنت عمر, قالت انہوں نے کہا کن کو, حضرت صفیہ کو, بنت یہودی کہ وہ یہودی کی بیٹی ہیں, یعنی ایک طرح سے ان کو لیٹ ڈاؤن کیا. فبکت تو وہ رونے لگی یہ بات سن کے, اور رو رہی تھی تو اتنے میں فدخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے. وہی تب کی اور وہ رو رہی تھی. فقالا تو فرمایا ما یبکی کی, تمہیں کیا چیز رلا رہی, کیوں رو رہی ہو؟ قالت کہنے لگی قالت لی حفصہ مجھ سے حفصہ نے کہا ہے انی ابنۃ یہودی کہ میں یہودی کی بیٹی ہوں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وانک لابنۃ نبی, بے شک تم تو نبی کی بیٹی ہو یعنی حضرت ہارون کی. وان عمک لنبی, اور تمہارے چچا یعنی حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں. وانک لتحت نبی, اور تم ایک نبی کی زوجیت میں بھی ہو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ففیما تفخر علیکی, تو کس معاملے میں وہ تم پر فخر کرتی ہے. ثم قال, پھر فرمایا اتق اللہ یا حفصہ, اے حفصہ اللہ سے ڈرو, ایسی باتیں نہ کیا کرو. ان کو بھی سمجھا دیا اور ادھر ان کی بھی نیگیٹو کو پازیٹو میں بدل دیا. ہر معاملے میں خیر کا رخ دیکھنا, ہر معاملے کے اندر بھلائی تلاش کرنا, یعنی پازیٹو تھنکنگ کیسے آتی. ایک تو یہ ہوتا کہ ہاں ہاں واقعی تم تو ہو نا, پھر اس کو مان جاؤ نا, نہیں, بات کو اور پیچھے لے گئے آپ کہ ہاں تمہارا باپ یعنی حضرت ہارون کی اولاد میں سے ہو, وہ ایک نبی تھے,
اور چچا بھی نبی تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل میں سے تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو، تو تمہارے پاس تو اتنی نسبتیں ہیں نبوت کے ساتھ، کیونکہ ان کو کیا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اور ان کے والد جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت گہرے دوست ہیں، تمہارے ساتھ زیادہ نعمتیں ہیں. تو پازیٹیو تھنکنگ آتی ہے نعمتوں کی یاد دہانی سے. اگر کوئی خود سوچ لے تو بھی، اور اگر کوئی اور سوچوا دے تو انسان عسر سے یسر کا پہلو نکال لیتا ہے. ان مع العسر یسرا، تنگی میں سے آسانی کو دیکھ لیتا ہے. اس حدیث پر کوئی آپ میں سے کچھ کہنا چاہے؟ جی. استاذہ، ہمارے سامنے اگر ایسی کوئی سچویشن آتی ہے کہ دو لوگوں میں کلیش ہو جائے تو ہم ایک کے ساتھی بن جاتے ہیں اور دوسرے کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو غم پہنچے ان کا غم دور کرتے ہیں اور غم پہنچانے والے کو بھی مناسب سی نصیحت کر دیتے ہیں، اور جس کی غلطی اس کو سمجھا بھی دیتے ہیں. انصاف کی بات کئی دفعہ ہمدردی کرتے ہوئے نا معاملے کو اور بگاڑ دیتے ہیں. بالکل، یعنی ہم بظاہر ہمدردی کر رہے تھے دوسرے کے ساتھ، لیکن اس کو غلط مت دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی غلطی کی کبھی بھی اصلاح نہیں کرتا پھر. جی. یعنی وہ اپنے طور پہ رونے لگی، لیکن اٹھ کے وہ ان کے پاس نہیں چلی گئی لڑائی کرنے. جی، یعنی دوسرے کو اپنے فیلنگز بتا دینی چاہیے. یعنی بعض اوقات انسان اگر رو رہا ہے کسی خاص بات پر اور مسئلے کا حل چاہیے تو دوسرے کو بتا دینا چاہیے، اور ہو سکتا ہے اس وقت تو بہت ہی غم میں ہو، نہ بتانا چاہے تو مجبور بھی نہیں کرنا چاہیے. نیکسٹ حدیث ہے عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكر خديجة اثنى عليها فاحسن الثناء. قالت فغرت يوما فقلت ما اكثر ما تذكرها حمراء الشدق قد ابدلك الله عز وجل بها خيرا منها. قال ما ابدلني الله عز وجل خيرا منها قد آمنت بي اذ كفر بي الناس وصدقتني اذ كذبني الناس وواسطني بمالها اذ حرمني الناس ورزقني الله عز وجل ولدها اذ حرمني اولاد النساء. رواہ احمد. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تو ان کی بہت زیادہ تعریف و توصیف فرماتے. فرماتی ہیں ایک دن مجھے غیرت آئی تو میں نے کہا آپ اکثر و بیشتر ایک سرخ مسوڑوں والی عورت کا ذکر کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر بیوی عنایت کر دی ہے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر بیوی نہیں عطا کی. وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب سب لوگوں نے میرا انکار کیا، اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اس نے اپنے مال اور دولت سے میری مدد کی جبکہ دوسروں نے مجھے محروم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے مجھے اولاد کی نعمت عطا کی جبکہ دوسری بیویوں سے اولاد نہیں ہوئی. اس قدر سچائی ہے ریلیشن شپ، کئی جھگڑے ختم ہو، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. یعنی کتنے شفاف رشتے ہیں نا. بعض باتیں دوسرے کو اچھی نہیں بھی لگتی لیکن ایک دفعہ بتا دی جائے تو دوسرا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن بیچ میں رکھا جائے تو وہ پھر زیادہ کنفیوژن پیدا ہوتی. لفظی ترجمہ دیکھ لیجیے. عن عائشہ حضرت عائشہ قالت کہتی ہیں کان النبی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکر خدیجہ جب ذکر کرتے خدیجہ کا رضی اللہ تعالی عنہا اثنا علیہا تو ان کی تعریف فرماتے. فاحسن الثناء بہت اچھی تعریف کرتے، حالانکہ وہ دنیا میں نہیں ہے، پاس نہیں ہے، سامنے نہیں ہے، کوئی خوشامد نہیں ہے، جو دل میں وہ بیان کر رہے ہیں. قالت کہتی ہیں فغرت یوما تو ایک دن مجھے بہت غیرت آئی، یعنی سن کے مجھے ایک دن غیرت آ گئی. فقلت تو میں نے کہا ما اکثر ما تذکرها آپ اتنا زیادہ ان کو یاد کرتے ہیں. حمراء الشدق سرخ مسوڑوں والی، یعنی بہت بوڑھی ہو گئی تھی، شاید دانت نہیں رہتے اس لیے صرف مسوڑوں کا ذکر کیا. قد ابدلک اللہ عز وجل بها خیرا منها اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس سے بہتر بیوی دے دی، یعنی اپنی طرف اشارہ تھا. قال ما ابدلنی اللہ عز وجل خیرا منها اللہ نے مجھے اس سے بہتر بیوی نہیں دی، نہیں بدل کے دی. قد آمنت بھی وہ مجھ پر ایمان لائی نہیں خدیجہ، اذ کفر بی الناس جب لوگوں نے میرا انکار کیا، وصدقتنی اور میری تصدیق کی، اذ کذبنی الناس جب لوگوں نے میری تکذیب کی، وواسطنی اور اس نے میری مدد کی، بمالہا مال کے ساتھ، اذ حرمنی الناس جب لوگوں نے مجھے اپنے مال سے محروم کر دیا، ورزقنی اللہ عز وجل ولدہا اللہ نے مجھے اس سے اولاد بھی عطا کی، اذ حرمنی اولاد النساء جبکہ مجھے محروم رکھا دوسری عورتوں کی اولاد سے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے احسانات کو بھلایا نہیں. یہ ہے وفا. اور وہ سامنے نہیں، جو سامنے اس کی تعریف نہیں کر رہے، جو جا چکی ہیں اور واقعی تعریف کے قابل ہے اس کی تعریف کر رہے ہیں اور سارے احسانات کا ذکر کرتے ہیں. کتنے کھلے دل سے بیوی کی تعریف ہو رہی ہے.
بالکل صحیح کہا. ایسے ہی کہنا چاہیے شوہر کو. ہر شوہر کو یہی کہنا چاہیے تاکہ بیوی روز روز کی بات بند کر دے. جو ماں کے احسانات ہوتے ہیں، ماں نے پیدا کیا، پڑھایا، بڑا کیا، تکلیفیں اٹھائی ہیں، دعائیں کی ہیں، پالا پوسا ہے، دعائیں مانگ مانگ کر اس کامیابی تک پہنچایا، اور آنے والی لڑکی ایک دن آتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میاں جو ہے وہ ماں کی طرف دیکھے بھی نہ اور ساری کی ساری توجہ صرف اس کی طرف ہو، تو یہ انتہائی درجے کا ظلم ہے. ایسا کرنے والا کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا. اور میاں سے ایسا مطالبہ کرنا دراصل اس سے محبت نہ ہونا ہے، کیونکہ اگر وہ سارا آپ کی طرف مائل ہو گیا اور ماں کو اس نے بلا دیا تو کیا ہوگا؟ پکڑ ہو جائے گی اس کی اللہ کے ہاں. تو پھر آپ کیا کریں گی؟ تو اس درجے کی خود غرضی بہت غلط ہے. کل بھی میں یہ بات کر رہی تھی، شاید بیچ میں اذان ہو گئی تھی، کہ شوہر کے سامنے کبھی اس کی ماں کی برائیاں نہ کیجیے. زیادہ سے زیادہ ضرورت پڑے تو اپنی صفائی بیان کر لیں کہ ایسی بات نہیں، ایسی شاید ان کو غلط فہمی ہو گئی، لیکن برائیاں نہ کریں. کیوں؟ شوہر کو کتنی بھی آپ سے محبت ہو لیکن اپنی ماں کی برائی آپ کے منہ سے سننا پسند نہیں کرے گا، خواہ وہ اپنی شرافت میں چپ بھی کیوں نہ رہے یا وقتی طور پر کسی مصلحت کے تحت خاموشی بھی کیوں نہ اختیار کرے، لیکن اس کو یہ بات کبھی پسند آ نہیں سکتی کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے کہ کوئی اپنی ماں کے خلاف باتیں سنے. اس لیے کبھی یہ حماقت نہ کرے، اس سے تعلقات اور خراب ہوں گے، اور خراب ہوں گے تو کون لوز کرے گا؟ دونوں طرف کریں گے، لیکن عورت زیادہ نقصان اٹھاتی ہے، خصوصاً ہمارے معاشرے میں. ٹھیک ہے، ماں کوئی فرشتہ نہیں ہے، ماں بھی ماں ہے، اس سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اور جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو اور بھی بھول چوک اور غلطی زیادہ ہونے لگتی. بعض اوقات انسان ایک بات کرتا ہے وہ بھول جاتا ہے، دوسری کر دیتا ہے تو دوسرا پکڑ لیتا ہے، دیکھے تو جھوٹ بولا، پہلے یہ کہا تھا پھر یہ تمہاری ماں جھوٹی ہے کیونکہ اس نے یوں کہا تھا اور اب یوں کہہ رہی ہے، اس نے بات بدل دی وغیرہ وغیرہ. سب باتیں سے بچنا چاہیے. اگر ماں زیادتی بھی کر رہی ہے، غلط بھی کر رہی ہے، تو بھی اتنے اچھے انداز سے شوہر کو سمجھائیں کہ وہ حقیقت کو بھی دیکھ پائے اور کام بھی خراب نہ ہو، معاملہ بھی نہ بگڑے. جی بیٹا سارے میری طرف توجہ رکھے اور بیوی کو اگنور کر دے تو یہ بھی ظلم ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا حق ہے اور ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے، اسی مقام پر ہی رکھنا چاہیے. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر کسی بھی دو فریق میں جھگڑا ہے تو تیسرا بیچ میں انٹرفیئر نہ کرے، ایز لانگ ایز وہ اس کو نبھا لیں. اگر بہت بڑا مسئلہ پیش آئے تو پھر صرف ایک کی طرف سے طرفداری کرنے والا نہ ہو بلکہ دونوں طرف سے حکم ہو. کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے، لڑکی اکیلی ہوتی ہے اور سارا سسرال اکٹھا ہو جاتا ہے اس کے خلاف، تو پھر بھی معاملہ نہیں سنبھلتا. تو اس کی بھی سننے والا ہو، اس کی بھی سننے والا ہو، تاکہ عدل کا تقاضا پورا کیا جا سکے. استاذہ، یہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار پڑھ رہے ہیں ان کی ازواج کے ساتھ، تو ہمارے ہاں آج کل جو چیز لی جاتی ہے کہ جب بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے گھریلو زندگی میں تو مرد سب سے پہلے جو جملہ ان کی زبان پہ آتا ہے کہ میں دوسری شادی کرتا ہوں. ہمارے مذہب میں بھی تو جائز ہے، یہ تو سنت ہے. تو اگر یہی والی احادیث اور یہ سب کچھ ان کو بتایا جائے یا ان کو پڑھایا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے کس کردار کی ضرورت ہے. دوسری شادی کرنا تو مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے اندر اس کو نبھانا اور اس کے جو مسائل ہیں اس کے بعد کے ان سب پہ پورا اترنا. یعنی یوں ہی ہے کہ جیسے اپنے آپ کو انسان ایک آزمائش میں ڈال لے اور پھر اس پر پورا اترنے کی کوشش کرے. اور یوں پھر کرتے ہیں کہ اگر دوسری شادی کر بھی لے تو پھر جھکاؤ نئی آنے والی بیوی کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے اور پہلی کو تو بالکل اگنور کر دیا جاتا ہے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کی زندگی میں ازواج تھی ان کے ساتھ تو بیلنس کیا، لیکن جو فوت ہو چکی تھیں ان کا بھی خیال رکھا، یعنی ان کے احسانات کو بار بار مینشن. بالکل صحیح. اگلی حدیث ہے عن ابی ہریرہ قال اتى جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ هذه خدیجة قد اتت معها اناء فيه ادام او طعام او شراب فاذا هي اتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ ہیں جو سالن یا کھانے یا پانی کا برتن آپ کے پاس لے کے آ رہی ہیں. جب وہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور میری طرف سے بھی، اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی خوشخبری دیں جس میں نہ کوئی شور و غل ہے اور نہ ہی کوئی تکلیف اور تھکاوٹ. یہ ہے کامیاب عورت
جو اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے، اس کے لیے پانی، سالن، کھانا لا رہی ہے. عورت نے آج اپنے اس رول کو بھی جبر سمجھ لیا ہے کہ ہم ہی کیوں خدمت کریں، کیونکہ خدمت میں ہی عظمت ہے. عن ابی ہریرہ قال، ابو ہریرہ کہتے ہیں اتا آئے جبریل النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقال یا رسول اللہ، تو کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حاضی خدیجہ، یہ خدیجہ آ رہی ہے، یعنی ابھی پہنچی نہیں تھی تو اس سے پہلے وہ آ کر خبر دے رہے ہیں. قد اتت معها اناء، اپنے ساتھ ایک برتن لائے ہوئے ہیں، فیہ ادام او طعام او شراب. جبریل بھی غیب نہیں جانتے، اس میں یا کھانا ہے یا پانی ہے، کوئی سالن ہے، کوئی چیز ہے آپ کے کھانے کی. وَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ، جب آپ کے پاس آ جائیں، فقرأ علیہ السلام، تو ان کو سلام دے، من ربها، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، ومنی، اور میری طرف سے. اور جبریل نے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، پھر اپنا ذکر کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتے ہیں اور جبریل بھی محبت کرتے ہیں. ساری کوالٹیز کے ساتھ ساتھ شوہر سے عمر میں بھی بڑی تھی، مال میں بھی زیادہ تھی، بچوں والی بھی تھی، لیکن خدمت آپ دیکھیے. آج اگر عورتیں جاب کرنا شروع کر دیں یا کوئی کام، یہ ذرا بھی کسی لحاظ سے بڑی ہوں، بڑے خاندان کی ہوں یا کسی بھی ہنر میں، تو وہ سمجھتی ہے کہ شوہر کی خدمت ہمارا کام نہیں. اس سے کبھی بھی انسان کو عزت نہیں ملتی. اور عین اس وقت سلام آ رہا ہے جب وہ اس خدمت کی حالت میں. تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو اور جبریل کا سلام اور یہ سارے عزت اور اکرام ملے، تو پھر اپنی ہستی کو مٹا دیں اور خدمت میں لگ جائیں، اور اپنے پاس سے بھی خرچ کر کے احسان نہ جتائیں، کیونکہ ان سب چیزوں کا اجر اور ثواب آپ کو اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے. جب آپ نے اللہ سے سودا کر لیا ہے تو پھر کسی اور سے کیوں توقع، خواہ شوہر ہی کیوں نہ ہو یا ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. کسی کے ساتھ بھی احسان کر کے معاملہ اللہ کے ساتھ کریں، اللہ سے اس کا اجر چاہیں. یہاں بھی مشکل یہ ہوتی ہے نا کہ جب ہم کسی انسان پہ احسان کر لیتے پھر انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں یہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے، اور جب وہ نہیں کر پاتا تو پھر اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. کسی سے بھی احسان کریں، کسی سے بھی، چاہے جسمانی خدمت کریں یا کوئی مالی خدمت کریں یا کوئی بھی، اجر اللہ سے چاہیں. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا. اللہ تعالیٰ وہ کچھ دے سکتا ہے جو کوئی بندہ نہیں دے سکتا. اس لیے بندوں سے توقع رکھ کے نہ کریں. اگر بندوں سے بے نیاز ہو کے کریں گے تو اللہ تعالیٰ بندوں کے دل میں بھی آپ کی محبت ڈالے گا اور اللہ تعالیٰ آپ سے خود بھی محبت کرے گا. السلام علیکم. میرا نکاح ہوا تو مجھے میری فرینڈ نے 3 بکس ناول لا کے دیے تھے. اس نے مجھے بولا کہ یہ پڑھو تو اس سے کچھ سیکھو اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو آج یہ چیپٹر ختم ہوا تو میں سوچ رہی تھی ایک ناول میں نے اس میں سے پڑھا تھا لیکن میں نے اتنا نالج اس میں سے گین نہیں کیا جتنا اس سے میں نے بہت سیکھا. اور استاذہ جب میرا نکاح ہوا تو بابا نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ اب یہ گھر تمہارا نہیں ہے، وہی تمہارے پیرنٹس ہیں، اور اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو تمہیں انہیں بتانا ہے. اور اگر تم کہتی ہو کہ تم مصیبت میں ہو تو ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں. اگر تم یہ کہتی ہو کہ میرا ہسبینڈ مصیبت میں ہے تو ہم ساتھ ہیں، تمہارے سسرال میں مصیبت میں ہم سارے دل و جان سے ساتھ ہیں. تو مجھے بات یہ ان کی بہت زیادہ اچھی لگی کیونکہ میں نے بہت زیادہ جو گھر اجڑتے ہوئے دیکھے ہیں وہ پیرنٹس بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. پھر لڑکیوں کے یہ نہ لگ جاتا ہے کہ بھئی پیرنٹس ہیں یہاں نہیں تو وہاں جا کے ہم لوگ کو بہت سپورٹ ملے گا اور سارا تباہ ہو جاتا ہے جو ان کا ایک بنا ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کر کے جو ہے اپنی ساس ہیں سسر ہیں ان کو وہی پیرنٹس کا درجہ دیا جائے اور ان سے سب کچھ معاملہ ڈسکس کیا جائے. بس معاف کرنا سیکھ لیں. جو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے اور اس کے حالات درست کر دیتا ہے. انسان ہے نا، انسانوں کی اچھائیاں یاد رکھے، غلطیوں کو دل سے نکال دے تو خوش ہی خوش رہیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.